بعض وقت میں ایسی کیفیات بنتی ہے کہ شعر خود وارد ہو جاتے ہیں. مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں خواب میں نصیب ہوئی اور حضرت والا کے مرشد اول اور 12 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضرت والا سے فرمانے لگے مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ تو ایسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی کہ آپ علیہ السلام کی چشم مبارک آنکھ مبارک کے لال لال مبارک ڈورے بھی دیکھنے کو ملے، اتنے قریب ہو گئے. اور خوابی میں عرض کیا، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی ناؤ میں تشریف فرمائے اور کشتی حضرت علی کرم اللہ وجہہ چلا لے وہ ناؤ کو. اور حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے میں میری کشتی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کشتی کے پیچھے پیچھے میں حاضر خدمت ہونے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے فرمایا کہ علی عبد الغنی کی کشتی کو ہماری کشتی کے ساتھ جوڑ دو. اور جوڑنے کے بعد جیسے کشتی جنہوں نے ناؤ دیکھی ہو تو لکڑی سے لکڑی جب ٹکرائی تو آواز آئی تو فرمانے لگے اب بھی وہ لکڑی سے جب کشتی سے کشتی ٹکرانے کے بعد جو آواز آج بھی میرے کانوں میں وہ آواز اور اس کا سرور مجھے جو ہے وہ لطف دیتا ہے. اور اتنا قریب ہو گیا کہ حضور علیہ السلام کی آنکھ مبارک کے لال لال مبارک ڈورے دیکھنے کو بھی نصیب ہوئے. ایسی زیارت نصیب ہوئی. اور عرض کیا خوابی میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امتی، کیا آپ کی امتی عبد الغنی کو اپنے نبی یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زیارت اسے نصیب ہو گئی؟ تو خواب ہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عبد الغنی، یعنی ہاں مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے خطاب فرما کر فرمایا ہاں تمہیں اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو گئی. تو اس وقت حضرت کو ایک شعر وارد ہوا اچانک. فرمایا میں کبھی شعر نہیں کہتا، تو وہ شعر وارد ہوتا ہے مسترب قلب کی، مفہوم ہے اس کا، مسترب قلب کی تسلی کے لیے حکم ہوتا ہے کہ ملا لو ناؤ کو. اضطراب کیفیت چاہتے ہیں آدمی کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو. بہرحال یہ تو ایسے متبع سنت تھے، اتباع سنت پر، اور ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے. تو اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ان کی عمل پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع پر بعض وقت میں ایسی بشارتیں بھی نصیب فرماتے ہیں. تو شاعری جو ہے وہ ان حضرات کی یہ دنیاوی یا وہ شاعری بنا کر شعر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہوتی ہے. جس کو یوں فرمایا نا کہ شاعری مد نظر نہیں ہم کو. حضرت پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں شاعری مد نظر نہیں ہم کو، واردات دل لکھا کرتے ہم. شاعری مد نظر نہیں ہم کو، واردات دل لکھا کرتے ہم. ان کی آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلا اٹھا کرتے ہم. ان کے آنے کا لگا رہتا ہے دھیان، بیٹھے بٹھلا اٹھا کرتے ہم. ایک بلبل ہے ہماری رازداں، ہر کسی سے کب کھلا کرتے ہم. تو ہمارے دیوالا فرماتے تھے کہ میرے شیخ مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ نے حضرت پہلوان بھی تھے اور صدر مفتی دیوبند بھی تھے، صدر مدرس دیوبند تھے غالباً. بہرحال دیوبند کے مدرس تھے کیونکہ احتیاط کرنی چاہیے.
اور حکیم الامت مجد ملت حافظ مولانا شاہ شولی تھانوی صاحب نور اللہ مرقدہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، اور حضرت نے خود حکیم الامت نے ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ شخص یعنی مولانا عبد الغنی پھول پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب یہ اس وقت کا صدیق ہے. اتنی اللہ تعالیٰ نے نسبت اور احتیاط اور ایسا پہلوانی تھی. حضرت فرماتے تھے کہ سینہ جو ہے ناک کی سیٹ میں تھا، اور یہ جو طاقت اللہ تعالیٰ فرمایا حضرت کا ذوق شوق اور اللہ تعالیٰ نے حضرت کو جو طاقت دی تھی، فرمایا اس طاقت کو اللہ پر فدا کرتے تھے. مدرسے میں درس تدریس کا سلسلہ 8 بجے سے شام تک رہتا تھا. صبح 3 بجے غالباً کم و بیش تہجد کے وقت اٹھتے تھے. 5 پارے قرآن پاک کی تلاوت کرنا روزانہ کا معمول. 7 منازل مناجات مقبول اور 7 منازل قصید بردہ کی پڑھتے تھے. کئی ہزار مرتبہ نفی اثبات کا اور اسم ذات کا ذکر فرمایا کرتے تھے، اور عجیب کیفیات ہوتی تھی. گھنٹوں عبادت کرتے تھے، اور حضرت فرمایا ایسے بیٹھ کر کرتے تھے سیدھا. یہ طاقت اللہ پر فدا کرتے تھے. اتنی اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی، اور فرمایا ایسی اللہ تعالیٰ نے درد دیا تھا، اور ایسی قلب کے اندر وہ درد اور وہ اللہ کے سامنے آؤ فغاں سے کہ وہ رونے سے اسٹیم جو بھر جاتی تھی مناجات سے اور یہ ذکر اور اذکار سے، تو نعرہ لگاتے تھے اللہ، جیسے سینہ نہ پھٹ جائے. وہ اسٹیم ایسے بھر جاتی ہے جیسے پرانے وقت کے اندر جو انجن ہوتے تھے اس کے اندر جب اسٹیم زیادہ ہو جاتی تو اسٹیم باہر نکلتی تھی سو کر کے. ایسے ہی اللہ کی محبت کی اسٹیم اللہ کہتے تھے تو ایسا لگتا تھا کہ زمین ہل رہی ہے. تو یہ طاقت اللہ پر فدا کرتے تھے. اور یوں فرماتے تھے حضرت فرماتے ہیں بعض وقت میں ایسی کیفیات ہوتی تھی، نعرہ لگاتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر یہ بعض وقت میں یہ شعر پڑھا کرتے تھے: دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، دونوں جانب سے اشارے ہو چکے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو چکے، آ میری آنکھوں میں آ جا، سما جا میرے دل میں.